لوتھڑی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کی نعمت کے اندر کتنے ہزار صرف زبان کے اوپر سوراخ رکھے ہوئے ہیں، اور ہر سوراخ کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ ہر سوراخ کا اگر ایک فنکشن کام کرنا چھوڑ دے تو بندہ کھانے پینے کی لذت سے، بولنے کی لذت سے بندہ محروم ہو جائے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ فنکشن ہے۔ تو ہزارہاں نعمتیں ہیں، ہزارہاں نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا کی ہے، اور ان ہزارہاں نعمتوں میں سے ایک نعمت جسے نعمت آنکھ کہہ لیں، جسے نعمت کان کہہ لیں، جسے نعمت زبان کہہ لیں، جسے نعمت حلق کہہ لیں، نعمت قلب کہہ لیں، نعمت دماغ کہہ لیں، نہیں شمار کر سکتا، ہزارہاں نعمتوں میں۔ لیکن ان ہزارہاں نعمتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمت ایسی دی ہے جو بہت بڑی اور عظیم نعمت کہلاتی ہے، اور اس کے ملنے پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں نعمتوں کے ادا کرنے کے بعد اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر ان دو نعمتوں میں سے ہر ایک کو عطا کرنے کا۔ ویسے اللہ نے نعمتیں بتائی ہیں، لیکن اس نے ان نعمتوں کو جتلایا نہیں، اس کو احسان کر کے بتایا نہیں۔ لیکن دو نعمتیں ایسے ہیں جس میں اللہ نے بتایا بھی ہے اور جتلایا بھی ہے، اور انسانوں کو متنبہ کیا کہ میری بڑی نعمتیں ہیں، میں یہ نعمتیں دے کر تم پہ احسان کرتا ہوں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو جب دونوں نعمتیں ملی ہوں تو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نعمت کا شکر ادا کرے، ہر تینوں انداز سے، کہ شکر کے تین انداز ہیں۔ ایک زبان سے بھی کہیں الحمدللہ، اور ایک دل سے بھی اللہ کی نعمت سمجھے، اور تیسرا یہ نعمت اللہ نے جس لیے دی ہے اس نعمت کو اسی جگہ پہ خرچ کرے۔ یہ ہے شکر کا صحیح طریقہ۔ تین طریقے ہیں شکر کے، کسی نعمت کے بھی شکر کے۔ ایک نعمت کا شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہے، اور اس کا دوسرا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے بھی اسے اللہ کی نعمت سمجھے، اور سمجھے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بندہ اس نعمت کو اسی جگہ پر خرچ کرے جس کے لیے اس کو عطا کیا گیا۔ یہ ہے۔ تو ان میں سے پہلی نعمت نعمت اسلام ہے، نعمت ایمان ہے، کہ جس کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان دیا ہو، جس کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہو، تو بندہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تینوں طریقہ شکر سے شکر ادا کرے۔ سب سے پہلے زبان سے کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جس نعمت کو اللہ نعمت بتا کر، احسان جتا کر دے رہے ہیں، اور اس پر اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہم کو تاکید کی گئی ہے، آج بہت سارے مسلمان اس نعمت کو اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں، اور اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ نعمت کو نعمت نہیں زحمت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت اسلام نہیں، ہمیں کوئی اور مذہب چاہیے، ہم کو اسلام نہیں چاہیے۔ میں دنیا کے عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ جسے ملک خدا داد کہتے ہیں، اسلام کے نام پر اسے حاصل کیا گیا، اور آج وہ اسلام کے نام پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نعمت اسلام کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کا باعث اور زحمت سمجھتے ہیں، اور اسلام سے منکر ہوتے جا رہے ہیں، جسے ہم ملک پاکستان کہیں گے۔ اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی بھی بات کروں تو کتنے ایسے مسلمان ہیں
کہ جن کو اسلام کی نعمت کے نہ معلوم کرنے کے نتیجے میں وہ اسلام کو اپنے لیے برا تصور کرتے ہیں. شاید ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہوں گے لیکن وہ اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں. پورا لمبا واقعہ بیان نہیں کروں گا، صرف آیت کریمہ پڑھتا ہوا جاؤں گا. آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور مسلمان ہوئے، اور اپنے مسلمان ہونے کو انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر احسان سمجھا. کہ پیغمبر علیہ السلام دیکھو نا، ہم آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ہم کو بلایا اسلام کی طرف، ہم آ گئے، ہم مسلمان ہو گئے. تو گویا وہ اپنے مسلمان ہونے کو بتا رہے تھے کہ اے پیغمبر ہم نے مسلمان ہو کر آپ پر احسان کیا، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو بہت لمبا واقعہ ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. پوری آیت ہے سورۃ الحجرات 26واں سپارہ، 2 رکوع پر مشتمل ہے. یہ سورت صرف 2 رکوع ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہت زبردست قسم کے اس میں اسباق موجود ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ اگر آپ کو موقع دے اور آپ کے دل میں شوق ہو تو گھر میں جا کر اس سورۃ الحجرات کا صرف موٹا موٹا ترجمہ اور تھوڑی تفسیر پڑھ لیں، اور اگر اللہ کا اس کا زیادہ احسان ہو ہم پر تو ہم کسی اپنے مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو ہم کہیں کہ مولوی صاحب ہمیں اس سورت کا ترجمہ مختصر سی تفسیر سنا دو. یقین کیجیے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. بہت سارے احکامات، بہت سارے ایسی چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں، اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر معلوم کرنے کے بعد ہم شروع کر دیں گے. بہت زبردست سورت، 2 رکوع، صرف 2 رکوع ہے، اور ان 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے مسلمانوں کو زندگی سیکھنے کا طریقہ بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہمیں معاملہ کرنا چاہیے وہ بتایا ہے. مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے، ساری تفصیل اللہ نے بیان فرمائی. تو اسی صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا. تو واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان سے جب انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام لانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان سمجھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام لا کر، ہم مسلمان ہو کر، ہم ایمان لا کر آپ پہ احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن مجید کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، سننے والی بات ہے، یمنون علیک ان اسلموا، اے پیغمبر علیہ السلام یہ آپ پر احسان بتاتے ہیں کہ مسلمان ہوئے. یعنی ان کا مسلمان ہونا آپ پر ان کا احسان ڈالنا ہے. قل فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا اس مسلمان ہونا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو کر مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کا تم پر کرم ہے، اللہ کا تم پر فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی، ایمان کی توفیق دے دی. تو نعمت اسلام اور نعمت ایمان بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کسی مسلمان پر.
جس کسی انسان کو اللہ ایمان دے دے، اسلام عطا کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کو بہت بڑی نعمت سمجھے، اللہ کا بڑا فضل سمجھے، اللہ کا بڑا احسان سمجھے، اور تینوں طریقے سے، تینوں طریقہ شکر سے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور میں نے آپ کو بتایا 3 طریقہ شکر کیا ہے، اس کی تفصیل میں اس سے پہلے بھی کئی بار بتلا چکا ہوں مختلف مواقع پر، لیکن آج کی مجلس میں نے صرف اس کے عنوان بیان کر دیے کہ طریقہ شکر کیا ہے۔ 3 طریقہ سے ہر کسی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ شکر یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہے الحمدللہ۔ عجیب دوسرے جنازے کو اس کے ساتھ ہے نماز تو بھی جنازہ پڑھے گی فوراً نماز کے بعد۔ ایک طریقہ شکر کہ ہم زبان سے کہیں الحمدللہ، اور اللہ کی کسی نعمت پر بھی، کسی نعمت پر جب بندے کو حاصل ہو، جب بندے کو ملے، تو بندے پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ زبان سے کہے الحمدللہ، یعنی اللہ تیری اس نعمت کے عطا کیے جانے پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر کا سب سے چھوٹا طریقہ ہے، سب سے چھوٹا طریقہ۔ 3 درجے ہیں اس کا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کہے الحمدللہ، اللہ تیری اس نعمت کا میں نے شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے بھی اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، اور دل بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہو، دل سے بھی اس بات کا آواز اٹھتی ہو، ضمیر بھی یہ کہتا ہو کہ واقعی اللہ نے یہ نعمت مجھے دیکھ کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، دل سے بھی مانے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب یہ جو نعمت ملی ہے، یہ نعمت اللہ نے کیوں دی ہے، اس نعمت کو اسی جگہ پہ استعمال کرے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اس نعمت کو اس جگہ استعمال نہ کرے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اسلام، ایمان، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت، تمام نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے نعمت اسلام، اور تینوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، کہیں الحمدللہ، صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے، اور یہ سمجھے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس نعمت کے چھین جانے کا خطرہ ہو، کہ نعمت مجھ سے چھین نہ جائے۔ اس لیے اس نعمت پر زبان سے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے متعدد ایسے طریقے امت پہ لازم کر دیے، بتا دیے کہ امت جب ان دعاؤں کو پڑھے گا، جب یہ کرے گا تو نعمت اسلام کا شکر ادا ہو جائے گا۔ وضو کی ایک دعا، جب وضو شروع کریں تو وضو شروع کرنے کے وقت جو دعا کرتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ دعا ہے، بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ یہ وضو کی دعا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو سکھائی، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور جب وضو کرے گا تو یہ جب دعا پڑھے گا تو اس دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت اسلام کے شکر ادا کرنے کی اسے توفیق بھی ہو جائے گی۔ آپ نے غور کیا؟ بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کرنے والے کو سکھائی ہے کہ بھئی وضو شروع کرنا ہے تو یہ دعا پڑھ کے شروع کرو۔ اور میں پچھلے ہفتے آپ کو بتلا چکا ہوں کہ وضو کے دوران، وضو شروع سے لے کر اخیر کے دوران 4 دعائیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث پاک۔ ایک پچھلے ہفتے آپ کو بتلا چکا، اور آج کی مجلس میں یہ دوسری دعا آپ کو سکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں
کہ یہ دوسری دعا ہے جس کو آپ نے وضو شروع کرنے کے وقت پڑھنی ہے یا درمیان میں پڑھنی ہے، وہ دعا ہے بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، نعمت اسلام عطا فرمائی، اللہ میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اے اللہ تو نے کھلایا پلایا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ بات اتنی ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ کھانے پینے کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ آپ نے کھایا ہے اور آپ نے پیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگلا جملہ بڑھایا، فرمایا وجعلنا مسلمین، اور اللہ میں اس بات پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو نعمت کا شکر ادا یوں کرتے ہیں، ہر چھوٹی نعمت کا شکر یوں ادا کرنے کا حکم ہے، تو پھر بڑی نعمت اور بہت بڑی نعمت، عظیم نعمت کہ جس کو اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت دے دی۔ تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ضرور بنتا ہے، اور بنتا ہے تو تینوں طریقے سے احسان ادا کیجئے، شکر ادا کیجئے، اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کیجئے۔ ایک یہ کہ زبان سے کہیں الحمدللہ، دعاؤں میں کہیں الحمدللہ، دل سے بھی سمجھے کہ واقعی میں بہت فارچونٹ ہوں، میں بہت خوش نصیب ہوں، میں بہت ہی لکیسٹ پرسن ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 7.2 بلین انسانوں میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دور میں 7.2 بلین انسانوں میں اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔ اور آخری کہ اللہ نے اسلام کیوں دیا، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، بندہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرے کہ بندہ نعمت اسلام کا عملی طور پر شکریہ ادا کرے، کہ جو جو نعمتیں اللہ نے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم کو عطا کی ہے، بندہ ان تمام نعمتوں کو آبزرو کرے اور بندہ ان تمام نعمتوں پر عمل کرے اپنی زندگی میں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نعمت اسلام کے دیے جانے پر اس کا عملی شکر بھی ادا ہو۔ جو باتیں ماننی ہے مانے، قلب میں ایمان کے لیے جو باتیں ماننی ہے وہ اسی طرح مانے جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا، وہ اسی طرح مانے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا سکھایا کہ اس طرح ان چیزوں کو ماننا ہے، بندہ ان باتوں کو مانے قرآن شریف کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ عقائد اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اپنے عقیدے کو برابر رکھے، جو ماننا ہے مانے۔ آمنت باللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لائے اور اس کو مانے جس طرح ماننے کا حق ہے، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والقدر خیرہ وشرہ، اور فیٹ پر اور تقدیر پر ایمان لائے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ یہ 7 چیزیں ایمان مفصل کہلاتی ہے، اور اس کے نیچے جتنے شروعات ہیں اس کو اسی طرح مانے جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا۔ یہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں کرنے کی، اور کرنے کی چیزوں میں 5 چیزیں بہت ضروری ہے۔ 5 چیزوں میں ایک چیز تو شہادت ہے، اس کے بعد 4 چیزیں کرنے کی ہے۔ اس کا کرنا ہر مسلمان جب اس پر واجب ہو جائے، لازم ہو جائے، فرض ہو جائے یہ چیزیں، تو انسان اس کو کرے اور کسی صورت میں اس کو ترک نہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ ان تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ اب دیکھ لیجئے، مسلمان ہیں، اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟
کتنے مسلمان ہیں اس وقت؟ امت کے 100% میں کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود، کہلانے کے باوجود نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھ لے، اپنے گھر میں دیکھ لے میرے بیوی بچے کتنے نمازی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے بچے دیکھ لے کتنے نمازی ہیں، اپنے تایاؤں کے چاچاؤں کے بچے دیکھ لے کتنے نمازی ہیں، اپنے ماموں کے اور خالاؤں کے بچے دیکھ لیں کتنے نمازی ہیں۔ خود اپنے خاندان پر نظر ڈالیں تو اپنے خاندان پر نظر ڈالنے کے بعد بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہمارے خاندان میں صرف اور صرف 5 یا 10% نمازی ہے، 90% بے نمازی ہے۔ کیا ہم یہ نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں عملی طور پر؟ کیا اسی کو اللہ کی اس نعمت کا شکر کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اسلام دیا، ہم نے زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، اور ہم اس نعمت کو نعمت بھی سمجھتے ہیں دل سے، لیکن جب عملی طور پر اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی باری آئے تو ہم اسے نعمت سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ اور اتنا بڑا حکم اسلام کا کہ جس کو نماز کو دین میں ایسا درجہ دیا گیا ہے جیسے بدن میں سر کو درجہ دیا جاتا ہے کہ آدمی دیکھیں گے آپ ہاتھ کے بغیر دیکھیں گے، انگلیوں کے بغیر دیکھیں گے، بازوؤں کے بغیر دیکھیں گے، کان کے بغیر دیکھیں گے، آنکھ کے بغیر دیکھیں گے، پاؤں کی انگلیوں کے بغیر دیکھیں گے، ٹانگوں کے بغیر دیکھیں گے، بلکہ بہت ساری چیزیں کے بغیر انسان نظر آئے گا، لیکن کبھی کوئی انسان بغیر سر کے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بغیر سر کا انسان تو مردہ ہوتا ہے، وہ تو قبرستان پہنچانے کے قابل ہے، وہ آپ کو روڈوں پر نظر نہیں آئے گا، چلتا پھرتا بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ سر کے بغیر انسان کے جینے کا تصور نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا تصور ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا تصور ہے۔ سر کے بغیر انسان کا جینا ممکن نہیں، نماز کے بغیر مسلمان کا مسلمان ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیسے مان جائے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی سمجھو وہ کافر ہو گیا، فقد کفر، کافر ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقط کفرہ کو لٹرلی کفر کے معنی میں نہیں لیا، بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتے، اس نے بھی مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھی، کافروں جیسا عمل کیا ہے، ورنہ تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ بندہ لٹرلی کافر ہو گیا۔ امام احمد کے یہاں تو بندہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، اس کی گردن اڑا دو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اس کی نماز جنازہ میں مت جاؤ، بندہ کافر ہے۔ کافر بندے کے پیچھے آپ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا پڑوس ہو، چاہے وہ آپ کے آگے پیچھے رہتا ہو، چاہے وہ آپ کا ورک کولیگ ہو، لیکن بندہ مر جائے اس کے جنازے میں جاتے نہیں ہیں، جانے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے جب آپ اس کے جنازے میں نہیں جاتے۔ ایک بندہ مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے، امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہو گیا کافر، اب اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت مت کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن مت کرو۔ اور سیدنا پیران پیر دستگیر محبوب یزدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ بے نمازی انسان کافر ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے قتل کر دیا جائے گا، اس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی اگرچہ وہ کافر نہیں ہوا لیکن ایسا گندا انڈا اور ایسا گندا پیاز معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کی گردن اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو، گردن اڑا دو۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔
اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کا کافر نہیں ہوا اس کو پکڑ کے جیل میں کر دو یہاں تک کہ وہ نماز شروع کرے، اگر نماز شروع نہیں کرتا اسے جیل میں بند رکھو، سڑ سڑ کر مر جائے، اس کو جیل میں مار دو، اس کو باہر معاشرے میں گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا بڑا سخت حکم ہے نماز کے بارے میں۔ چاروں اماموں کا میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ان کا مسلک بتایا نماز چھوڑنے والے کے بارے میں۔ عرب حضرات میں تبھی تو آپ کو ملیں گے نہیں کہ کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، جیسی کیسی ہے، جیسے بھی ہے، جہاں بھی ہے، گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھ لیں گے، دریا کے کنارے پڑھ لیں گے، بغیر ٹوپی کے پڑھ لیں گے، اس طرح پڑھ لیں گے، پر نماز پڑھنا ان کی زندگی میں داخل ہے، کسی نہ کسی طرح نماز پڑھیں گے۔ اتنا بڑا مسئلہ، شریعت مطہرہ کا اتنا بڑا حکم۔ میرے پیارے حضرت، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے قبروں پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ جنت البقیع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پاؤں کے طرف جو ہے ہمارے حضرت سو رہے ہیں۔ حضرت نے مستقل کتاب تحریر فرمائی فضائل نماز، اور اس میں نماز پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے وہ بیان کی، نماز چھوڑنے والے کا وعید کیا ہے۔ حضرت نے کئی احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بیان فرمائی نماز چھوڑنے والے کا، اور اللہ نے اس کتاب کو اپنی پاک بارگاہ میں اتنی قبولیت سے نوازا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کہنے میں بے باک ہوں، میں بغیر کسی جھجک کے کہتا ہوں کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے بڑے بڑوں کو نماز کی توفیق عطا فرما دی، بڑے بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے نماز چھوڑنے والوں کو۔ میں نے صرف اس حدیث پاک حضرت کی کتاب سے اور حدیث پاک کی کتاب سے ایک ہی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ بندہ مسلمان ہو، بندہ یہ اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی اس نعمت کا زبان سے بھی شکریہ ادا کرے، قلب میں بھی اسے اللہ کی نعمت سمجھے، لیکن جب عملی طور پر اس کی پریکٹس کی بات آئے تو نماز کو چھوڑ دے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث پاک لکھی اور بڑی دردناک قسم کی حدیث پاک لکھی ہے۔ فرمایا جب بندہ بے نمازی گھر سے نکلتا ہے، درخت کے جس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے، درخت کے پتے پتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جس زمین سے گزرتا ہے زمین کے کنکر کنکر اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتا ہے ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے، حتیٰ کہ جنگل کے خنزیر سور بھی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جنگل کے خنزیر، جنگل کے خنزیر اور درندے پرندے، حتیٰ کہ خنزیر بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو بھی نمازی۔ میں یہ پوچھتا ہوں، نعمت اسلام ہے، نعمت اسلام پر یہ اللہ نے دو نعمتیں، میں بتا رہا تھا دو نعمتیں، لاکھوں نعمتیں دی ہیں، دو نعمتیں وہ ہیں کہ ان دونوں نعمتوں پر اللہ نے احسان کر کے بتایا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ بہت ساری نعمتیں دی، کبھی اللہ نے نہیں کہا میرا احسان ہے تم پر، میرا احسان ہے تم پر، میرا احسان ہے تم پر، لیکن جب ان دو نعمتوں میں سے پہلی نعمت کی باری آئی، نعمت اسلام کی، تو اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر تم کو ایمان دے کر اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ جب اللہ کی اس نعمت کا جب اللہ احسان جتلا رہے ہیں تو معلوم ہوا کوئی بہت بڑی نعمت ہے بھائی، اور جب بہت بڑی نعمت ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں تو اس بڑی نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کے 3 درجے میں بتا رہا تھا، پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، دوسرا یہ کہ دل میں بھی اسے اللہ کی نعمت سمجھے، تیسرا یہ کہ عملی طور پر جس لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی جگہ خرچ کرے۔ اب بات چل رہی تھی اسلام کی۔ آج مسلمان، سو کال مسلمان
اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن نماز اس کی زندگی میں دیکھیں جو دین میں اہم حصہ ہے، اہم حصہ، انتہائی اہم حصہ ہے۔ 30 پارے کا قرآن شریف ہے، اور 30 پارے کے قرآن شریف میں اللہ نے 700 دفعہ سے زیادہ نماز کا حکم دیا، نماز کی تاکید فرمائی ہے، 700 مرتبہ سے زیادہ اس 30 پارے کے قرآن میں۔ ایوریج نکال لو، 700 کو 30 پر ڈیوائڈ کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر ایک پارے میں ایوریج کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی مرتبہ مسلمانوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ لیکن جتنا اللہ نے نماز کی تاکید فرمائی، جتنی تاکید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فرمائی، جتنی تاکید علماء دین اسلام نے نماز کے بارے میں فرمائی ہے، آج کا مسلمان اس نماز سے اتنا ہی غافل نظر آتا ہے۔ میرے پیارو، ایک بات بتاؤ، اتنا اہم عظیم الشان محتم بالشان کام، جس کو قرآن نے کیا کہا، جس کو حدیث پاک نے کیا کہا، جس کو علماء اسلام کیا کہتے ہیں، جس کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے، جب پہلے سیڑھی پر انسان اتنی غفلت برتتا ہے تو دوسرے احکام اسلام پر انسان پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنی غفلت برتتا ہوگا۔ اندازہ لگا لیں۔ یعنی وہ چیز کہ جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، جس دین کو سر کٹا دین کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور نماز چھوڑنے والے کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کسی جگہ کے لیے اپوائنٹ کرنا چاہتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو چیز اس میں دیکھتے ہیں ایمان کے بعد وہی نماز ہے۔ بے شمار غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمائے، لیکن کوئی غلام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آزاد کرنے سے پہلے اس کی نماز نہ دیکھی ہو۔ اتنا بہترین طریقے سے نماز پڑھتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فری کر دیتے۔ کسی نے جا کر کہا، عمر یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے دکھاوے کے طور پر اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجھے بیوقوف بناتے ہیں، مگر جس عمل سے بناتے ہیں وہ عمل تو انتہائی اہم ہے نا۔ مجھے انتہائی عمل کو صحیح کر کے مجھے بیوقوف بناتے ہیں، میں بیوقوف بننا گوارا کر لیتا ہوں، لیکن ایسے عمل کی وجہ سے جس کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ تو نعمت اسلام، اللہ کی اس نعمت کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان میں عملی طور پر نماز ہے۔ اسلام میں عملی طور پر نمبر 2 روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے آئیں، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو پھر مسلمان پر روزہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر پیسے دیے ہوں تو پورا سال اس پیسے پر گزر جائے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور چوتھی چیز، اگر اللہ نے مالدار بنایا ہو اور رستہ محفوظ ہو تو پھر حج اس آپ پہ لازم ہو گیا ہو تو آپ جا کے حج کر کے آئیں۔ یہ 5 چیزیں کم از کم ارکان اسلام میں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ کچھ چیزیں نہ کرنے کی ان کو چھوڑ دو، کچھ چیزیں کرنے کی ان کو کر لو۔ تو گویا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت، جسے نعمت اسلام کہتے ہیں، آپ نے کسی نہ کسی درجے میں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ اللہ آپ کی اس کوششوں کو کامیاب فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ایک نعمت تو یہ ہوئی جو اللہ کی عظیم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں میں 2 نعمت سب سے اونچی ہے، اس میں ایک نعمت اسلام ہے۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی موجودگی میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ آپ لوگ اللہ کے گھر میں
خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی اس آمین کی برکت سے اللہ غیر مسلموں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، غیر نمازیوں کو۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میرے خاندان والوں کو، اور قیامت تک کے آنے والی نسل کے ہر فرد کو اللہ 5 وقتہ نمازی بنائے، اور اللہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمائے۔ میری دعا ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں، ہر دعاؤں میں میری یہ دعا شامل ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں نہیں، ہماری نسلوں کو، ایک ایک فرد کو 5 وقتہ نمازی بنا۔ نماز پڑھیں بھائی، نماز تو دین اسلام کا اہم ستون ہے۔ مجھے ایک حدیث پاک اور یاد آئی، الصلاۃ عماد الدین، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ فرمایا کہ اسلام میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے کسی ٹینٹ میں ستون کا مقام ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ستون گرا دو گے ٹینٹ گر جائے گا، نماز کا مقام اسلام میں ستون جیسا ہے، اگر اس نماز کو گرا دو گے اسلام گر جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمها، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین ہی کو گرا دیا۔ اور اولیاء اللہ، صوفیاء اعظام ایک بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، اور اس جملہ کو کہتے ہوئے میری زبان کانپتی ہے، واللہ کہتا ہوں، کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن بزرگوں نے کہا ہے بتاتا ہوں تاکہ کسی کو نصیحت مل جائے۔ فرمایا کہ بے نمازیوں میں سے اکثر جس نے ساری زندگی نماز چھوڑی، نہ توبہ کی، نہ نماز پڑھنے کی فکر ٹھانی ہے، فرمایا مرنے سے پہلے ایمان کھو دیتے ہیں، ایمان کھو دیتے ہیں۔ کہ کیسا مسلمان ہے؟ شیطان کو اس کے بہکانے میں بہت معمولی سا وقت لگتا ہے، بہت معمولی سا وقت لگتا ہے، اور موت کے وقت انسان سب سے زیادہ کمزور نظر آتا ہے، اور اس وقت شیطان سب سے زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے کہ یہی موقع ہے، اب اس کے بعد یہ بندہ قبر میں چلا جائے گا، اب میں اس کو بہکا نہیں سکوں گا، جب سے بالغ ہوا ہے میں اسے غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس وقت یہ سب سے زیادہ کمزور ہے، اس وقت شیطان سب سے زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بے نمازی ہے، شیطان اس وقت نہایت انتہائی آسانی کے ساتھ اس بے نمازی کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا سے وہ جو ہے بے ایمان جاتا ہے، ہائے افسوس، پھر افسوس، پھر افسوس۔ میں یہ ڈائیلاگ اپنا 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے قیامت کے دن افسوس اس پر بھی ہوگا کہ جو ڈیوڈ بن کر، جو جیکب بن کر، جو ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری بن کر کافر کے گھر پیدا ہوا، اور قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس پر بھی افسوس ہوگا، لیکن افسوس اس پر بہت زیادہ ہوگا جو دنیا میں یعقوب بن کر، دنیا میں یوسف بن کر، دنیا میں یحییٰ اور زکریا بن کر، دنیا میں محمد احمد بن کر، دنیا میں محمود اور حامد بن کر، وہ دنیا میں لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوا، طریقہ پیدا ہوا تو مولوی صاحب نے اس کے کان میں اذان دی، بچہ تھوڑا جوان ہوا، اس کو اسکول مدرسے میں بھیجا جا کے قرآن شریف پڑھو، پھر اس کے بعد شادی اسلامی طریقے کے مطابق ہوئی، اس کی موت میت بھی اسلامی طریقے کے مطابق ہوئی، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ارے تم نے تو دنیا سے آئے تو بے ایمان آئے ہو، کافروں کی لسٹ میں کھڑے ہو جاؤ۔ ساری زندگی مسلمانوں جیسی گزاری ہو اور مسلمانوں جیسا مرا بھی ہو اور اس کو موت بھی مسلمانوں جیسے آئی ہو، لیکن قیامت کے دن مرنے سے پہلے ایمان کھو چکا، اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ارے تو اس لسٹ میں کہاں کھڑا ہے، یہ تو مسلمانوں کی لسٹ ہے، یہاں سے نکل اور کافروں کی لسٹ میں کھڑے ہو جاؤ۔ کیا ہوگا اس وقت؟ افسوس اس پر بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے دوستو، انتہائی لجاجت کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ
آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، نعمت اسلام اللہ نے دی ہے، اور یہ نعمت اسلام انسان کو پیسے پر نہیں ملتی، حسن پر نہیں ملتی، جمال پر نہیں ملتی، عقل پر نہیں ملتی ہے، انگلینڈ میں رہنے پر نہیں ملتی، پاسپورٹ پر نہیں ملتی، ویزا پر نہیں ملتی۔ نعمت اسلام تو خالص اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنی رحمت سے دیا کرتا ہے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، 20ویں سپارے کی آیت ہے، سورۃ القصص کی آیت ہے، آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے، اسے ہدایت نہیں ملا کرتی ہے۔ ہدایت یہ خالص اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا ہوا یوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا، اچھل اچھل کے کود کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بہت خوش دوڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا بلال آج بڑا خوش ہے، کیا بات ہوئی؟ فرمایا تم نے آیت نہیں سنی؟ کہا آیت تو سنی ہے۔ کہا اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک پیغمبر علیہ السلام لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو خالص اللہ کا فضل ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ کہا ہاں تو؟ کہا اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر سے شروع کرتے، اپنے خاندان سے شروع کرتے، اپنے بستی سے شروع کرتے۔ پتہ نہیں بلال حبشہ کا رہنے والا، پتہ نہیں ہدایت ملتی کہ نہ ملتی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابو لہب کو مکہ کی بستی میں رکھ کر بے ایمان کر دیا، اور بلال کو حبشہ سے بلا کر مسلمان کر دیا۔ بلال کو حبشہ سے بلایا اور بلا کر مسلمان کر دیا، اللہ کا فضل ہوا نا۔ اور ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہے، چچا ہے، سگا چچا ہے، اسے بے ایمان کر دیا اللہ کی طرف سے۔ تو اسلام، نعمت اسلام، اللہ اکبر۔ دوستو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، زبان سے کہو الحمدللہ، بار بار کہو الحمدللہ، بار بار کہو الحمدللہ۔ جب یاد آ جائے، جب کسی اسلام کے کسی عمل کی توفیق ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ اور دل سے بھی سمجھو بھائی کہ اللہ تیرا بڑا عظیم نعمت ہے، تو نے عطا کی ہے، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر عملی طور پر شکر کا سب سے بڑا درجہ، یہ سنا رہا تھا، شکر کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے جس مقصد کے لیے، اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کرو، یہ بتا رہا تھا۔ اور پھر یہ 3 باتیں تو بزرگوں نے لکھی ہے، ایک بات اور میں کہتا ہوں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نعمت رہے، آپ کے پاس رہے، اس نعمت کے منافی جو چیز اس نعمت کے لیے نہیں ہے اس کام کو مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوشش کرو، اللہ جو نعمت ہے یہ نعمت میرے پاس باقی رہے، باقی رہے اور باقی رہے۔ اللہ سے مانگتے رہو۔ آنکھیں دی ہے کہ اللہ یہ تیری نعمت ہے، میرے پاس مرتے دم تک باقی رہے۔ اے اللہ کان دیے ہیں، مرتے دم تک باقی رہے۔ اے اللہ زبان دی ہے، مرتے دم تک باقی رہے۔ دل و دماغ دیا ہے، مرتے دم تک باقی رہے۔ اے اللہ جتنی نعمتیں آپ نے دی ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں، میں ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ مرتے دم تک باقی رہے۔ لیکن اے اللہ میں اس سے بڑھ کر تیری روحانی نعمت اور تیری باطنی نعمت کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ جتنی روحانی اور باطنی نعمت عطا کی ہے، اے اللہ خاص طور پر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ تو مرتے دم تک باقی ہی رہے، کبھی جانے نہ پائے۔ بزرگان دین نے جتن کیے، محنتیں کی ہے، ریاضتیں کی ہے، مجاہدے کیے ہیں، روتے رہے، راتوں کو اٹھ کر مانگتے رہے اللہ سے کہ اللہ یہ نعمت اسلام آپ نے عطا کر دی ہے، میں نے مانگا تو نہیں، آپ نے اپنی رحمت سے عطا کی ہے۔ اے اللہ اب میں مانگتا ہوں کہ مرتے دم تک یہ نعمت میرے ساتھ ہی رہے، کبھی بھی یہ نعمت مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ روتے رہے، راتوں بھر روتے رہے، رات بھر روتے رہے کہ یہ نعمت میری ناقدری کے نتیجے میں مجھ سے چھین نہ جائے، مجھ سے چھین نہ جائے۔
مجھ سے چھین نہ جائے۔ روتے رہے، روتے، مجاہدے کرتے، ریاضتیں کرتے رہے۔ ایک شخص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، بہت دور سے چل کر، سینکڑوں نے ہزاروں میل سے دور چل کر آیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا میرا شاگرد بیٹھا ہوا ان سے پوچھ لے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ فرمایا سیکھ گیا ہے مسئلہ، اب میں نے افتاء کے قابل ہو گیا ہے، یہ فتویٰ دے سکتا ہے، جا کے اس سے پوچھ لے۔ اس نے کہا نہیں میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا جلدی پوچھ، پھر کیا پوچھنا ہے؟ تو اس کے زبان سے سوال جو نکلا بڑا عجیب سوال تھا۔ اس نے کہا حضرت اتنی دور سے آیا ہوں صرف یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ جس کی وجہ سے بندہ کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ بندہ دنیا سے جب رخصت ہو تو ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ میں یہ وظیفہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ یہ بندہ اتنی دور ہزاروں میل سے چڑھ کر صرف یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا ہاں اسی لیے آیا ہوں۔ کہ واپس پوچھو۔ اس نے واپس سوال کیا، یہی سوال کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ عمل تم نے کرنا ہے، بتا میں دوں گا، عمل تم کرو گے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے۔ اور رزلٹ کیا نکلا پہلے میں رزلٹ بتاتا ہوں، پھر میں وظیفہ بتاؤں گا۔ پہلے وہ کانپتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا اور اس نے اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب تک وہ یہ عمل کو کرتا رہا، جب